بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا سبق مرکب مزاج اور مرکب نفس کے بارے میں ہے۔ تو سب سے پہلے سمجھتے ہیں کہ اعصابی یعنی بلغمی مزاج اور عضلاتی یعنی خشک مزاج اور غدی یعنی گرم مزاج۔ اب اعصابی، عضلاتی اور غدی ان کا کام کیا ہے؟ تو ان کا کام ہے کہ یہ اپنے دو طرح کے فعل انجام دیتے ہیں۔ نمبر 1 مشینی فعل اور نمبر 2 کیمیاوی فعل۔ مشینی فعل کا مطلب یہ ہے کہ جسم میں خلط جمع ہو اور ساتھ ساتھ اخراج بھی پائے۔ کیمیاوی فعل کا مطلب یہ ہے کہ جسم میں خلط جمع ہو لیکن اخراج نہ پائے۔ اب بات کرتے ہیں مرکب مزاج کے بارے میں۔ یہ اتنا اہم سبق ہے کہ جس نے اس سبق کو سمجھ لیا تو اس کے لیے طب کو سمجھنا بہت آسان ہو جائے گا اور اپنا علاج مزاج دیکھ کر خود بھی کر سکتا ہے۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں اعصابی عضلاتی یعنی مشینی تحریک۔ اب اس کو کیسے پہچانا جائے گا کہ یہ مشینی تحریک ہے یا کیمیاوی تحریک ہے؟ تو اس کے لیے ایک اصول ہے کہ اگر دماغ کا تعلق دل سے ہے تو یہ مشینی تحریک ہوگی، اور اگر دل کا تعلق الٹا یعنی دماغ سے بن جائے تو یہ کیمیاوی تحریک ہوگی۔ اسی طرح اگر عضلات کا تعلق غدد سے ہے تو یہ مشینی تحریک ہوگی، اور اگر غدد کا تعلق الٹا یعنی دل سے ہو جائے تو یہ کیمیاوی تحریک ہوگی۔ اور اسی طرح اگر غدد کا تعلق اعصاب سے ہے تو یہ مشینی تحریک ہوگی، اور اگر الٹا ہو جائے اس کا یعنی اعصاب کا تعلق غدد سے ہو جائے تو یہ کیمیاوی تحریک ہوگی۔ اب سمجھتے ہیں نمبر 1 اعصابی عضلاتی ہے، جس میں تری 75% ہوتی ہے اور سردی 25% ہوتی ہے۔ نمبر 2 پر آتا ہے عضلاتی اعصابی یعنی خشک اور سرد مزاج۔ اس میں خشکی کی مقدار 75% اور سردی کی مقدار 25% ہوتی ہے۔ تیسرے نمبر پر آتا ہے عضلاتی غدی یعنی خشک اور گرم مزاج۔ اس میں خشکی کی مقدار 75% اور گرمی کی مقدار 25% ہوتی ہے۔ 4 نمبر پر آتا ہے غدی عضلاتی یعنی گرم اور خشک مزاج۔ اس میں گرمی کی مقدار 75% اور خشکی کی مقدار 25% ہوتی ہے۔ نمبر 5 پر ہے غدی اعصابی یعنی گرم اور تر مزاج۔ اس میں گرمی کی مقدار 75% اور تری کی مقدار 25% ہوتی ہے۔ نمبر 6 پر آتا ہے اعصابی غدی یعنی تر اور گرم مزاج۔ اس میں تری کی مقدار 75% اور گرمی کی مقدار 25% ہوتی ہے۔ اب سمجھتے ہیں اسی کے مطابق نبضوں کو۔ نبض کا میں نے طریقہ بتا دیا ہے کہ نبض کس طرح چیک کرنی ہے، پھر دوبارہ بتا دیتا ہوں کہ اپنا ہاتھ اس طرح لینا ہے، مریض کا ہاتھ اس طرح لینا ہے اور اس پر ہلکے سے انگلی رکھنی ہے، ہلکے سے دبانا نہیں ہے۔ اگر دبا دیا تو جو اعصابی نبض ہوگی یا عضلاتی نبض ہوگی تو وہ دب جائے گی اور دوبارہ ابھرے گی نہیں، اس لیے دبانا نہیں ہے، ہلکے سے ہاتھ رکھنا ہے۔ تو اعصابی جو نبض ہوگی وہ منخفض اور سست ہوتی ہے، عضلاتی جو نبض ہوتی ہے وہ مشرف اور رفتار میں تیز ہوتی ہے، اور غدی جو نبض ہوتی ہے وہ درمیان میں ہوتی ہے اور رفتار اس کی معتدل یعنی درمیانی رفتار ہوتی ہے اس کی۔ اب بات کرتے ہیں مرکب نبض کے بارے میں۔ تو پہلی نبض آ جاتی ہے اعصابی عضلاتی یعنی جس میں اعصاب کا تعلق عضلات سے ہو۔ تو ہلکے سے ایسا ہاتھ رکھیں گے، اگر ایک انگلی پر محسوس ہو، رکھتے ہی ایک انگلی پر محسوس ہو تو یہ اعصابی عضلاتی نبض ہوگی۔ دوسرے نمبر پر آتے ہیں عضلاتی اعصابی، جس میں عضلات کا تعلق اعصاب سے ہو۔ تو اس میں
हल्के से हाथ रखेंगे और अगर ये 2 उंगलियों तक महसूस हो, 2 से 3 उंगलियों तक महसूस हो, तो ये उजलाती आसाबी नब्ज होगी। नंबर 3 पर है उजलाती गुद्दी। उजलाती गुद्दी नब्ज, हल्के से हाथ इसी तरह रखेंगे और ऊपर ही महसूस करेंगे। अगर ये नब्ज 4 उंगलियों तक महसूस हो और रफ्तार में तेज हो तो ये उजलाती गुद्दी नब्ज होगी। अब आते हैं नंबर 4 पर गुद्दी उजलाती, यानी गर्म खुश्क नब्ज। हल्के से हाथ रखेंगे, अगर ऊपर महसूस ना हो तो हल्का सा दबाएंगे। हल्के से दबाने से ये नब्ज दरमियान में महसूस होगी और 3 से 4 उंगलियों तक महसूस होगी और बिल्कुल बारीक होगी। नंबर 5 पर है गुद्दी आसाबी। इसमें यानी गर्म और तर नब्ज। हल्के से हाथ रखना है, हाथ रखते ही 2 से 3 उंगली तक महसूस होगी, थोड़ा दबाना है और 2 से 3 उंगली तक महसूस होगी, तो यह गुद्दी आसाबी नब्ज होगी। नंबर 4 पर आ जाती है आसाबी गुद्दी, जिसमें आसाब का ताल्लुक गुदद से हो जाता है, तो ये नब्ज सबसे नीचे महसूस होगी, क्योंकि आसाब की वजह से नब्ज जो है वो सुस्त हो जाती है और मुनखफिस यानी नीचे को चली जाती है, तो इसलिए हड्डी के करीब महसूस होगी। इसी तरह चेक करना है। अब बताते हैं कि इलाज का तरीका क्या है। तो इलाज का तरीका बता दूं कि अगर नब्ज आसाबी उजलाती महसूस हो रही है तो हम दवा देंगे उजलाती आसाबी, और अगर नब्ज उजलाती आसाबी महसूस हो तो हम दवा देंगे उजलाती गुद्दी या गुद्दी उजलाती, और अगर उजलाती गुद्दी नब्ज महसूस हो तो हम दवा देंगे गुद्दी उजलाती से गुद्दी आसाबी तक, और अगर नब्ज महसूस हो गुद्दी आसाबी तो हम दवा देंगे आसाबी गुद्दी या आसाबी उजलाती, और अगर नब्ज ही महसूस हो आसाबी गुद्दी तो हम दवा देंगे आसाबी उजलाती से उजलाती आसाबी तक। ये कानून मुफरदा अज़ा का तरीका इलाज है। उम्मीद है कि आज का सबक समझ में आ गया होगा। अगर समझ ना आए तो कमेंट कर देना, इंशाअल्लाह कमेंट में समझाया जाएगा। अगर जिसने इस सबक को समझ लिया, यकीन मानो वो ये समझ लो कि उसने तिब को समझ लिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।